ایک ہوتا ہے جفت. جفت کا معنی ہوتا ہے جیسے 2 4 6، اس کا نام ہے جفت. جو طاق ہے جیسے 1 3 5 7. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور فرمایا حضور نے فرمایا طاق راتیں جو ہیں وہ 27ویں بنتی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں الکسوہا فی العشر الاواخر رمضان لیلۃ القدر، کہ رمضان شریف کی آخری جو عشرہ ہوتا ہے ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا وَمِنْ أَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيْلَةُ بُلْجَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا حَرَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا وَلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ. فَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ سبیتها لا شعاع لها مستویة كأنها القمر لیلۃ البدر وحرم اللہ علی الشیطان ان یخرج معها یوم اذن. اچھا یہ روایت جو ہے در منصور میں ہے اور البیہقی میں بھی ہے. فرمایا اس رات کو من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی چمکدار ہوتی ہے. ایک شناخت بتائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ القدر کو اس کے آثار اور نشانات دیکھنا چاہو تو کیا دیکھو کہ اس رات میں یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے. ایک صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے جو چاند جو کھلا ہوا ہے. اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. پوری رات کی شناخت یہ ہے کہ جو لکھا ہے کہ شیطان جو ہیں جو تارے چھوڑتے ہیں نا، ستارے چھوٹتے ہیں، وہ شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. تو اس رات کو شیطانوں کو نہیں مارا جاتا، یعنی وہ ستاروں سے اس کی علامت. اچھا نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کے آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. شعاع میں زیادہ اس میں چمک نہیں ہوتی، ایسی شعائیں نہیں ہوتی، ایسا بالکل ہموار جیسے ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شفیق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شناختیں بتائی ہیں. اور فرمایا کسی شاعر نے بھی اسی بارے میں کہا کہ نور آیا نور لایا نور پر نورانی رات، نور آیا نور لایا نور پر نورانی رات، اس لیے رمضان کا سارا مہینہ نور ہے. سبحان اللہ. یعنی نورانی رات ہوتی ہے، نورانی دن ہوتا ہے. اب اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں تمہیں تسبیح و تعلیل تو کرنی آتی ہے. تم جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی چاہی تو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے لگا ہوں. تم نے کہا من یفسد فیہ ویسفک الدماء، یا اللہ انسانوں کو نہ پیدا کرنا. سب کو کہا کہ یہ سارے فساد کریں گے، خوریزیاں کریں گے. اگر یہ فرشتے کہتے کہ بعض انسان خوریزیاں کریں گے، بعض جو ہے فساد کریں گے، تو اس بات پر صادق آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ناگوار گزرا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے فرشتوں کا سجدہ تعظیمی کرو، سجدہ تعظیمی کیا فرشتوں نے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں آج رات کو دیکھ لو کوئی بندہ عبادت کر، میرے مومن میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، کوئی قیام میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی قعدے میں رو رہا ہے،
کوئی نماز پڑھنے کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے دعا رو رہا ہے، فرمایا نین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، اے فرشتوں تمہاری تسبیح و تعلیل سے مجھے اپنے بندوں کا رونا زیادہ پسند ہے۔ جب یہ بندے روتے ہیں نا، جب یہ بندے روتے ہیں تو ان رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تمہاری تسبیح و تعلیل سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور روئیں۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہے کل قیامت کے دن حضور پرسرات کے قریب سر رکھ کے روتے ہوں گے، اور سر رکھ کے روتے ہوں گے اور کہیں گے رب سلم امتی، یا اللہ پرسرات سے میری امت کو سلامتی سے پار گزار دے، سلامتی سے پار۔ حضور روتے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کو روتے دیکھوں گا نا سر سجدے میں رکھ کے، حضور کہتے ہوں گے یا اللہ یا رب میری امت کو سلامتی پر سرات سے گزار دے۔ آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ندائے محمد۔ حضور جب یہ دعا کرتے ہوں گے تو میں پلسرات سے میں گزر جاؤں گا، پلسرات سے گزر، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سجدے میں رکھ کے روتے ہوں گے، اور دوزخ کی آواز پکارے گی، دوزخ کی جلتی آگ جو ہے وہ پکارے گی، یا اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تو کہہ دے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، اتنا نہ روئیے، اگر آپ روتے رہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سردی ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضور مکہ شریف میں غار جو تیر تھی وہ میں نے جا کے ایک مرتبہ دیکھی ہے، وہ مکہ شریف میں غار تیر، اندھیری رات، اندھیری جگہ، اندھیری غار، وہ غار تیر ہے، اس میں حضور 3 دن اور 3 راتیں روتے تھے۔ اور جب نبی کریم عالم لامکان میں پہنچے تو اللہ کا دیدار کیا، سر سجدے میں رکھا تو روتے رہے، اللہ کے حضور روتے رہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار پڑھنے کے بعد میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ رات جو ہے، اس رات میں ضرور بضرور اللہ کی عبادت فرمائیں، اللہ کے نفل پڑھیں اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ اور جو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اشعار ہیں میں پڑھنے کے بعد بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جنہ دے تن عشق سمانا رونا کامے اونا وچھڑے روندے ملدے روندے روندے نے وچھڑا۔ دعا کیسی کرنی چاہیے؟ آج کی رات کو یہ جملے دعا کے لیے پنجابی میں لکھے ہیں، یا اللہ جو کیتا سو بلیاں کیتا سر پر میں تقصیری، بدبختاں دے کم کمائے کر کے ویس فقیری، اور کسے کو جمل ہوئے گا بدعملیت میرے، اے مسکین نواز خدایا کرم نیارے تیرے، اور عملہ والے لنگ لنگ جان دے کون چڑھاوے مینوں پار چڑھا جے رحمت تیری ہاتھ پڑھاوے مینوں، اور عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخشے جاسن میں جے منہ کالے۔ ایک عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر میں کیا ہے کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، اور جا کے اہل قبول کے لیے دعا بھی کرتے تھے، یعنی اس رات میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور پھر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھو۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتانے کے بعد بیان ختم کرتا ہوں۔ صلاۃ و تسبیح کے بڑے فائدے ہیں، پورے سال کا ثواب ملتا ہے، پورے سال کا ثواب ملتا ہے صلاۃ و تسبیح کا۔
صلاۃ و تسبیح 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 رکعتوں میں کیا کریں کہ نیت کریں کہ یا اللہ میں 4 رکعت جو نفل پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے صلاۃ و تسبیح، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر. اور جب اللہ اکبر کرے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ پڑھو، اور سبحانک اللہ ولا الہ غیرہ تک یہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ اکبر کرو، اور سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرہ تک پڑھو. پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اور پھر اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، الحمد شریف پڑھو، اور پہلی رکعت میں جو مسنون طریقہ ہے قل یا الکافرون پڑھو. پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جاؤ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے قوما کرو. اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا نام ہے قوما، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں جملے کہہ کے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو. پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، 10 مرتبہ تسبیح پڑھو. پھر بیٹھو. اس بیٹھنے کا نام ہے جلسہ. ایک جلسہ ہوتا ہے جو عام مسجدوں میں جلسے کرتے ہیں، یہ اس کے بیٹھنے کا نام بھی جلسہ ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ جلسہ. اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھو، تسبیح پڑھو. پھر دوسرا سجدہ کرو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو. پھر کھڑے ہو جاؤ. پھر کھڑے ہو کے 15 مرتبہ تسبیح پڑھو. پھر بسم اللہ شریف پڑھو، پھر الحمد شریف پڑھو. پھر دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ کے پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھو. پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، صحیح جلسے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. پڑھنے کے بعد اب قعدے میں بیٹھ جاؤ. قعدے میں بیٹھ کے تحیات للہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے کے بعد جب آپ درود شریف مکمل کر لیں تو جو دعا ہوتی ہے رب اجعلنی دعا ہوتی ہے، یہ نہ پڑھے. پھر کھڑے ہو جائیں. پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرہ تک پڑھ کے پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں تیسری رکعت میں. پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. پھر کھڑے ہو جائیں. پھر کھڑے ہو کے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں. پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، اور اسی طرح جو دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. یہ ہوگی 300 مرتبہ. یہ جو ہے وہ یہ بنتی ہیں، یہ 300 مرتبہ بنتی ہیں. تو یہ صلاۃ تسبیح ہے، اور صلاۃ تسبیح پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.